وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی واجب الاحترام صاحبزاد گانے والا مرتبت حضرت صاحبزادہ بشیر الدین صاحب سیالوی زیدہ مجدہ، حضرت صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب محمدی اشرفی سیالوی زید لطفہ، شیخ طریقت حضرت پیر سائیں غلام رسول صاحب قاسمی زید لطفہ، استاد القرآن حضور اشرف العلماء دے با وفا شاگرداں چوں سر فہرست حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب سیالوی، زید شرفہ، برادر محتشم حضرت مولانا گل محمد صاحب سیالوی، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں تے تسی اج حسب معمول عرص اشرف العلماء دے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ مینو جڑا حکم دیتا گیا ہے وہ ہے کہ تو اپنے مناظریاں دی کچھ سانو تفصیل سنا۔ ٹھیک ہے جناب، جنہیں حکم ہے بندہ حاضر ہے۔ میری پیدائش ہے 5 جنوری سن 1954۔ سن 1970 میں کنے سالاں دا سا 16 گزار کے 17 میں شروع سا۔ میں ادو سا ایف اے دا سٹوڈنٹ۔ سن 70 کی میں امتحان دیتا انٹر دا۔ ساڑھے فیصلہ آباد کے اندر ادو لائل پور سی گرو نانک پورا محلہ دے سامنے جناح کالونی ایک بڑی سی پیپلز اکیڈمی، میں اتھے جاندہ سا پڑھنے واسطے نائٹ کلاس۔ اتفاق نال جڑے صاحب سانو اسلامیات پڑھا دے سن او سن ماشاءاللہ نا بھی انہوں دا سعید۔ اچھا انہاں لوکاں دی عادت ہوندی ہے وہ گل گل چنا اپنے بزرگاں دا ذکر ضرور کر دینا۔ وہ ایک دن پڑھانے کہن لگے کہ ایک واری ساڑھے جناب سید احمد بریلوی شاہ صاحب وہ گزر رہے سن تے آپ نے فرمایا اتھے نبیاں دیاں قبراں نے۔ اے گل انہاں بیان کی تھی۔ میں ہاتھ کھڑا کرتا جاتا، ہاں سعید میاں کیا پوچھتے ہو؟ میں کہا جی آپ یہ بتائیں سید صاحب کو یہ پتہ کیسے چلا کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں؟ کیا ان کو غیب کا علم تھا؟ جدو اساں پڑھیا نا اتھوں کہیں گے نہیں غیب کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ میں کہا جی کیوں نہیں دیا؟ بلکہ اتھوں ساڑھی گفتگو شروع ہوئی۔ تے پایا کہ کل اس موضوع تے باقاعدہ مناظرہ ہوئے گا۔ 17 سال بھی پورے نہیں تھے، میں کی پڑھے ہونا سی ہوگا، کوئی اتنا زیادہ مطالعہ ہی نہیں سی، بس سنا کے ہی بس ہو جو طے ہو گیا نا کل اتنے مناظرہ ہوئے گا۔ تو میں سارا دن لا کے اطیب البیان سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی کتاب او لئی او علم غیب دا چیپٹر کٹ کے میں ہوئی تیاری کی تھی، کتاباں تے نشان وغیرہ لائے۔ جنہوں کلاس دا ٹائم ہویا اپنا ایک شگرد نال لیا، ادھوں میں پڑھانا سا، ایک شگرد نال لیا، امیر عالم انہوں دا نام فوت ہو گیا، اللہ بری کے رحمت کرے۔ انہاں کتاباں چکیاں تو صرف ٹھک کلاس جا پہنچے کتاباں لے لائے۔ نالو میرا ساتھی بھی بیٹھا کلاس میں، وہ کتاباں میں ایک کہتے ہو پروفیسر صاحب دا رنگ بدل گیا، کہیں گے سعید میاں یہ کون ہے آپ کا ساتھی؟ میں کہا جی میرے ساتھ آیا ہے، مناظرہ ہے نا آج تو کتابیں وغیرہ نہیں، یہ کلاس میں کیسے بیٹھے گا، اس کے لیے اجازت لے کے آؤ۔ پرنسپل صاحب کا نام سی رانا مختار احمد، پیپلز پارٹی دے اس دور سن 70 کے قومی اسمبلی دے رکن منتخب ہوئے سی، ایسی او مارو جلاؤ ایس جن دے۔ تو رانا صاحب کلاس میں بیٹھے سن، میں چلا گیا نا،
کیسے آئے آپ؟ میں کہا سر میرا ایک ساتھی ہے وہ کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہے تو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت لے آؤ تب بیٹھیں گے۔ ہاں اجازت ہے۔ میں کہا جی انہوں نے رانا صاحب نے اجازت دیتی نہیں، تم ان سے لکھوا کے لاؤ، اے پیڑیاں نسلوں کی ہے عادت ہوتی ہے۔ میں پھر چلا گیا رانا صاحب کو۔ رانا صاحب کہیں گے بیٹے بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں، مجھے اصل بات بتاؤ، تھوڑا سیانا آدمی سی۔ میں کہا سر انہوں نے کل ایک بات کی تھی، آج اس بات پر مناظرہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر بیٹے ایسے کرو، لو میرے آفس کی چابی اور جاؤ تم اپنے ساتھی کو وہاں بٹھا دو۔ ایسا انہوں نے ہوتے بٹھاتا ہے۔ کلاس ختم ہو گئی، ایسا کہ سر مناظرہ؟ ہاں کرتے ہیں مناظرہ، لیکن جگہ کون سی ہوگی؟ ساڑھا ایک ساتھی سی امین شاد، اور بعد پاکستان فیصلہ آباد بار دا صدر بھی رہا ہے، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ بخشی۔ گرو نانک پورے وہ دا مکان سے میرا کلاس فیلو کہوں گا سر میرے مکان پہ آ جاؤ، اسی انہوں نے مکان پہ چلے گئے۔ میں نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ، فٹ بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام منبر تے جلوہ گر ہوئے، سرکار نے سانو خبریں دینی شروع کی تھی۔ فاخبرنا کہ شروع کتوں ہے ہم بدء الخلق، مخلوق دی مڈ تو لے کے اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا ہن اے ہو رہا اے ہو رہا اے ہوئے گا 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 حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیاں دے جنت جان تک، دوزخیاں دے دوزخ جان تک، سب کچھ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیتا۔ ادھو چونکہ انہاں تجربہ نہیں سی نا، تو میں فٹ ایکسیلیٹر دبایا تے پنجواں گیئر لاتا۔ ان تجربے تو بعد جڑے ساتھی بیٹھے انہاں دھیان نال سن لو، کدی مناظرے دی ابتدا علم ما کانا ما یکون تو نہ کرنا، جلدی قابو نہیں آئے گا۔ شروع کرو کیا اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو غیب دا علم دیتا ہے یا نہیں، ایتھوں شروع کرو۔ جے غیب دا علم نہیں دیتا تو اس تے مناظرہ ہوئے گا، جے غیب دا علم دیتا ہے پھر اگوں بحث چلے گی کنہ دیتا ہے۔ ما کانا ما یکون شروع تو نہیں شروع کرنا، ایک ترتیب وار جے من جاوے کہ ہاں اللہ نے نبی پاک نو غیب دا علم دیتا ہے تو پھر اپنے شروع کرو۔ پھر وہ غیب دا علم کداں دا سی؟ پاگلاں ورگا سی، کیونکہ انہاں دے مولوی صاحب نے لکھے ہے نا اس میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانوروں چپائیوں بہائم وغیرہ سب کو حاصل ہے۔ تو پھر آ جاؤ اس پاسے، مر جائے گا دشمن تھوڑے سامنے اس گل سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ بہرحال میں جنہوں یہ حدیث شریف پڑھی کہنے کہ سعید میاں اس کو عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جی آپ کی عقل نہیں مانتی، میرا تو ایمان مانتا ہے۔ میں تو مانتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا تھا، اور معراج میں سرکار یہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، وہاں پھر نماز پڑھائی، پھر جلسہ ہوا، پھر سرکار سیرے کرتے کرتے وہاں سے ہو کے واپس آئے تو دیر کتنی لگی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم۔ جو اللہ محبوب کو ایک آن میں اتنا سیر کرا سکتا ہے وہ اللہ اپنے محبوب کو اتنی پاور دے سکتا ہے
کہ وہ تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان کر سکتا ہے. پھر میں حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام زبور بڑی سونی پڑھتے سن تے اپنے غلام نو دیندے سن آرڈر، چل بھئی میرے گھوڑے تے نا کاٹھی پا. وہ کاٹھی پانا شروع کردا سی تے داؤد علیہ السلام زبور پڑھنا شروع کر دیندے سن. غلام دے کاٹھی پان تو پہلے داؤد علیہ السلام ساری زبور پڑھ جاندے سن. میں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد علیہ السلام نو اینی پاور دے سکتا ہے کہ 2-4 منٹ کے اندر پوری زبور پڑھ سکن، تے جڑے زبور داؤد علیہ السلام دے بھی امام نے اللہ انہوں نے بھی اینی پاور دے سکتا ہے کہ تھوڑے جے وقت دے اندر ساری کائنات دیاں گلاں بیان فرما سکتے ہیں. اچھا یہ جڑے دیوبندی علماء نے نا، اچھا یہ حدیث جڑی ہے یہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کی داؤد علیہ السلام والی حدیث بخاری مشکات بھی ہے. مشکات دیاں کئی شروحات لکھیاں گئی نے عربی زبان دے اندر، فارسی دے اندر، اردو دے اندر. اردو زبان دے اندر ایک شرح جدا نام ہے مظاہر حق. انہوں علماء دیوبند بڑا پسند کرتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے ہیں جڑے پہلے دیوبند وچ مفتی رہے، انہوں نے اپنے پتر دے مکتبے وچوں انہوں باقاعدہ بڑا سونا کر کے چھپوایا بھی. انہوں نے داؤد علیہ السلام دی حدیث دے تھلے مولا مرتضیٰ والی حدیث بھی نقل کیتی ہے کہ مولا مرتضیٰ بھی قرآن بڑا سونا پڑھتے سن، گھوڑے تے چڑھن لگتے سن تے او رکاب ہوندی ہے نا گھوڑے دی، اتھے رکھنا پیر تے شروع ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نالے چڑھ دیا جانا، نالے قرآن پڑھ دیا جانا، ادھروں دوجی رکعت وچ پیر پہنچنا، ادھروں سارا قرآن پڑھ کے مولا مرتضیٰ پڑھ رہے سن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں کہا جناب مولا مرتضیٰ تھوڑے جے وقت دے اندر پورا قرآن پڑھ سکتے نے، تو مولا مرتضیٰ اے نبی نہیں اے امتی نے تے ہیں بھی درجات چوتھے نمبر تے. پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، دوجا عمر فاروق دا، تیجا عثمان غنی دا، چوتھا علی مرتضیٰ دا. جے مولا مرتضیٰ تھوڑے جے وقت دے اندر سارا قرآن پڑھ سکتے نے تے جس سرکار کولو انہاں نوں فیض ملیا او بھی تھوڑے جے وقت دے اندر ساری کائنات دیاں گلاں کر سکتے ہیں.